غزہ پر اسرائیلی فضائی حملے ایک بار پھر عروج پر پہنچ گئے ہیں۔ کل رات 3 بلند رہائشی بلاکس ملبے میں بدل گئے اور کم از کم 53 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے، جن میں 35 افراد کا تعلق غزہ سٹی سے تھا۔ شہر کی فضا مسلسل دھماکوں اور ڈرونز کی گونج سے لرزتی رہی اور ہزاروں خاندان ایک بار پھر جبری انخلاء کے احکامات کے تحت جنوب کی سمت روانہ ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے محض 2 گھنٹے قبل ہی جنوبی رمال محلے کے الکوثر ٹاور کو نشانے پر لیا اور پھر میزائل حملے سے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق غزہ سٹی کے رہائشیوں نے ایک اور بھیانک رات کا سامنا کیا۔ ڈرونز کی گڑگڑاہٹ، دھماکوں کی آوازیں اور دور دور تک تباہی کے مناظر، پورا شہر ایک کھلے میدان جنگ میں بدل چکا ہے۔ غزہ کے سرکاری میڈیا دفتر نے اسرائیل کے ان حملوں کو نسل کشی اور جبری نقل مکانی کی منظم مہم قرار دیا ہے۔ حملوں کے بعد مقامی باشندے ملبے میں سے کارآمد اشیاء تلاش کرتے نظر آئے۔ غزہ میں کوئی جگہ محفوظ نہیں۔ مسلسل بمباری کے باعث ہزاروں افراد جنوب کے المواسی علاقے کی طرف نکل پڑے، وہی علاقہ جسے اسرائیل محفوظ زون قرار دیتا ہے، لیکن متعدد بار اسی پر حملے کر چکا ہے۔ یونیسیف کی ترجمان ٹیس انگرام نے بھی خبردار کیا کہ غزہ میں اب کوئی جگہ محفوظ نہیں۔ کیمپ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید بھیڑ کا شکار ہو رہا ہے۔ انہوں نے ایک حاملہ خاتون کا واقعہ سنایا جسے غزہ سٹی سے نکلنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ اس خاتون نے شیخ رضوان کے علاقے میں سڑک کنارے بچے کو جنم دیا، جبکہ اسی وقت اس علاقے کے لیے بھی انخلاء کے احکامات جاری ہو رہے تھے۔ غزہ کے ملبے پر کھڑے بچے شاید دنیا کو ایک نیا سوال دے رہے ہیں کہ کیا تہذیب کی بنیادیں صرف کنکریٹ اور اسٹیل سے بنتی ہیں یا انسان کے جیتے جاگتے وجود سے؟ ہر گرنے والی عمارت کے ساتھ ایسا لگتا ہے جیسے انسانیت کی ایک اینٹ بھی اپنی جگہ سے اکھڑ رہی ہے۔ محفوظ زون کی اصطلاح کا اب کوئی مطلب باقی نہیں رہا، کیونکہ پناہ مانگنے والے بھی ہدف بن جاتے ہیں۔ یہ جنگ ہتھیاروں کی نہیں، انسانیت کے امتحان کی بھی ہے۔ جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ تاریخ کے اوراق میں صرف نسل کشی کے اعداد و شمار نہیں رہیں گے، بلکہ کل کی نسلوں کے لیے یہ سوال چھوڑ دیں گے کہ جب غزہ جل رہا تھا تو دنیا کہاں تھی۔